السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ ناظرین، شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹورک پر۔ ناظرین، آج 6 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں دنیا کی ایسی 3 عظیم خواتین کون سی ہیں جن کا کردار انتہائی اہم ہے۔ میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں مذہبی اسکالر عطا المصطفیٰ۔ عطا المصطفیٰ، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ اور میرے ساتھ ناظرین اس وقت جو موجود ہیں سید تنویر کاظمی صاحب، جو کہ ثناخوان مصطفیٰ ہیں۔ سید تنویر کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک دفعہ پھر ون اسٹیپ آفیشیل نیٹورک پر آپ تشریف لائے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ عطا المصطفیٰ، بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کفالت ہے اس کے اندر تاریخ کے اندر 3 عظیم خواتین موجود ہیں جن کا کردار انتہائی اہم ہے۔ آپ اپنے ناظرین کو آج بتائیں کہ وہ خواتین کون ہیں اور ان کا زندگی کے اندر کیسا کردار رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی پرورش اور کفالت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو کائنات کی 3 عظیم ہستیاں، ایک حضرت آمنہ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ، دوسری حضرت حلیمہ سعدیہ اور تیسری حضرت ام ایمن حبشیہ، ان 3 کا بڑا بنیادی کردار رہا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا جو ان سے تعلق رہا یا ان کا نبی کریم علیہ السلام سے جو تعلق رہا، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں، اور قارئین کے لیے بھی، ہر والد اور والدہ کے لیے اور ہر اس خاتون کے لیے جو بچوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کے ہمراہ ایک ہی سفر اختیار کیا اور وہ سفر مدینہ تھا۔ مقصود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو، اب جو کہ ان کی عمر مبارک 6 برس تھی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوا مضبوط تھے اور آپ قابل سفر تھے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر سکتے تھے، تو حضرت آمنہ نے حضرت عبدالمطلب سے اجازت لی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے نانہال خاندان یعنی اہل مدینہ کی طرف، بنی نجار کی طرف جاؤں اور وہاں کچھ عرصہ گزاروں، اور پھر حضرت عبداللہ جو کہ سید عالم کو دیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے تھے، تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے اس نور نظر کو ان کی قبر پر لے جاؤں اور انہیں جا کر کہوں کہ اگر آپ آج زندہ ہوتے تو سید عالم کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ ارادہ لے کر آپ عازم سفر ہوئے۔ 3 افراد کا قافلہ تھا، حضرت ام ایمن تھی، سید عالم تھے اور حضرت آمنہ۔ ایک ماہ آپ کا قیام رہا مدینہ المنورہ میں، اور کئی دفعہ آپ نے حضرت عبداللہ کی قبر پر حاضری تھی۔ اب اس دوران جو مدینہ کے یہود تھے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کرتے کہ ایک بچہ ہے، اس کی عمر 6 سال ہے، تو سید عالم کو دیکھ کر اہل یہود نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہی اس امت کے آخری نبی ہیں، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک یہودی نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو سید عالم نے فرمایا احمد۔ یہ حضور نے خود بتایا ہجرت کے بعد۔ تو اس نے کہا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا، تو اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو کہا کہ ھذا نبی ھذہ الامہ، کہ یہی اس امت کے آخری نبی ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر بتایا۔ پھر اسی طرح حضرت ام ایمن نے بھی آ کر حضرت آمنہ کو بتایا کہ بعض یہودیوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے آخری نبی ہوں گے، اور یہ مدینہ ہی، یہ یثرب ہی ان کے لیے دار ہجرت ہوگا، یہ اسی طرف وہ ہجرت کریں گے۔ تو حضرت آمنہ ان کو تشویش ہوئی، کیونکہ مکہ میں بھی اس طرح کی باتیں وہ سنا کرتی تھیں، حضرت عبدالمطلب بتایا کرتے تھے، تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے بہتر ہے کہ میں فوراً مدینہ کو چھوڑ دوں اور مکہ کی طرف چلی جاؤں۔ تو وہاں سے جب آپ نکلیں تو ابوا کے مقام پر آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے اپنے والد کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے تو والدہ بھی ساتھ تھیں، لیکن اب آپ دیکھیے قدرت کے فیصلے کہ اب واپس پلٹ رہے ہیں تو والدہ کا دست شفقت بھی سر پر نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت مکہ پاک کے درمیان ابوا کے مقام، یعنی وہ مقام یثرب سے بھی دور تھا اور مکہ سے تو بہت دور تھا، وہاں پر آپ کا وصال ہوا، اور تدفین کرنے والوں میں صرف حضرت ام ایمن ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام بعد میں بتایا کرتے تھے، حضرت اسماء بنت ابی رحم وہ بھی بتایا کرتی ہیں، دلائل النبوہ میں یہ واقعات مذکور ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقت آخر اپنی والدہ کے سرانے موجود تھے، اور اس وقت حضرت آمنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جو فرمایا تھا اس کو جو سیرت نگار ہیں انہوں نے نقل کیا کہ حضرت آمنہ نے سید عالم کو ہاتھ دست مبارک ہاتھ میں لے کر فرمایا تھا۔ اس وقت انہوں نے ایک کلام لکھا تھا کہ بارک فیک اللہ من غلامی،
یا ابن الذی من حومت الحمامی نجا بعون الملک العلامی فوادی غدات الدرب بالسہامی بمیت من الابل سوامی. اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے. اب وقت آخر ہے. اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے. تیرا باپ موت کی سختی سے اس نے نجات پائی. جب کہ قرآن میں اس کا نام نکل آیا تھا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے فدیے کے طور پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے. یہ بات انہوں نے، جو حضرت عبد المطلب کا ایک معروف واقعہ تھا، وہ اپنے بیٹے کو وقت آخر یاد دلایا. آپ نے یہ پہلا شعر پڑھا، پہلا بند، اور پھر آپ نے فرمایا ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانعام من عند ذی الجلال والاکرام تبعث فی الحل وفی الحرام تبعث بالتحقیق والاسلام. اے میرے بیٹے، اگر وہ خواب سچے ہیں اور صحیح ہیں جو میں نے دیکھے ہیں تو یقیناً تمہیں ہی نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا جائے گا، اور تمہیں ہی رب کائنات نہ صرف سرزمین مکہ کی طرف بلکہ کل عالم کی طرف اللہ رب العزت اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجے گا. یہ حضرت آمنہ نے سید عالم کو اس وقت کہا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 برس ہے. 6 سال تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ مکہ کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے سردار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد بھی وہ پہچاننے سے وہ پہچان نہ پائے. والدہ نے 6 سال کی عمر میں پہچان لیا کہ میرا بیٹا ہی وہ باکرامت بیٹا ہوگا کہ رب کائنات انہی نبی آخر الزمان بنا کر بھیجے گا. یہ اشعار پڑھنے کے بعد سیدہ آمنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے کل حی میت و کل جدید بال و کل کبیر یفنا وانا میتۃ و ذکری باق قد ترکت حیرا و ولدت طہرا. اے میرے بیٹے یہ یاد رکھنا کہ ہر زندہ نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، اور ہر بڑے نے فنا کے گھاٹ اترنا ہے. میں بھی جا رہی ہوں دنیا سے، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا کیونکہ میں نے خیر عظیم کی صورت میں تمہیں چھوڑا ہے، اور میں نے ایک طیب اور طاہر کو جنم دیا ہے. یہ کہنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حضرت سید آمنہ کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے غم دل پر کیا بیتی ہوگی، حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن حبشیہ کے اس وقت تاثرات کیا ہوں گے، یہ آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. 2 ہی افراد ہیں دفن کرنے والے. حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی رحم فرمایا کرتی تھیں کہ اس وقت ہم نے جنوں کا نوحہ سنا، جنوں کی آوازیں رونے کی سنی. یعنی جن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی تنہائی کو دیکھ کر وہ رو پڑے. وہاں سے حضرت ام ایمن جب مکہ کی طرف واپس پلٹیں تو 2 افراد کا قافلہ ہے. 2 اونٹ ہے، آئے تھے تو 3 تھے، اب 2 افراد کا قافلہ حضرت ام ایمن ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے حضرت عبد المطلب نے جب ان کو پایا ہوگا تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ والد سفر پر گئے تھے، غزہ فلسطین ان کا وصال ہوا، واپس نہ آئے. بیٹا گیا تھا جو سب سے زیادہ محبوب تھا عبداللہ، یثرب راستے میں ان کا وصال ہوا، وہ واپس پلٹ کے نہ آئے. اب پوتے کو اس حال میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی والدہ وہ مدینہ گئی ہیں اور واپس مڑ کر نہیں آئیں. تو وہ جو غم کے تاثرات ہیں، وہ جو حالات ہوں گے ان کا آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کیفیت کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتے. تو اتنے غم کے پہاڑ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بچپن میں آپ نے ان کو مصائب کو برداشت کیا. اس لیے سید عالم فرمایا کرتے تھے کہ رب کائنات سب سے زیادہ مصائب اور جو مشکلات ہیں ان سے انبیاء کرام کو دوچار کرتا ہے. اشد البلاء للانبیاء، سب سے زیادہ مصائب انبیاء کرام پر آتے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے والد کا چلے جانا اور پھر والد کی قبر کی زیارت کے لیے جانا اور والدہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بہت بڑا امتحان تھا. حضرت آمنہ کے وصال کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ نصیحت کیا کر رہی ہیں، وہ فرما کیا رہی ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو کیا حوصلہ دے رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی تربیت میں ایک کردار تو خود حضرت آمنہ کا، پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کا کردار جو ہم اس کے متعلق پہلے بھی جان چکے، حضرت ام ایمن کا کردار. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں بعثت نبوی کے بعد اپنے شوہر حضرت حارث کے ہمراہ. نبی کریم علیہ السلام کو جب وہ آ کر ملی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو پروٹوکول دیا وہ شاید دنیا میں اور کسی کے لیے کسی کا حصہ نہ بن سکا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے آگے بچھا دی اور امی امی کہتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک پر بٹھایا
اور یہ روایت پھر بعد میں خلفاء میں چلتی رہی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت حلیمہ سعدیہ آیا کرتی تو وہ بھی اسی طرح اپنی چادر اتار کر بچھا دیا کرتے تھے اور اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھا کرتی تھی. یعنی وہ جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی, حضور کو اتنی محبت تھی. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت رخصت جب وہ مکہ سے جانے لگی تھیں تو ان کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ عطا فرمایا تھا. تو آپ دیکھیے کیا جو ہماری اولاد کی تربیت کرتی ہیں دائیاں یا جو خادمہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں, کیا ہم ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں, یہی رویہ رکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو والدہ کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جاتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو سید عالم کی پرورش کرنے والی تھی ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک رکھا. یہ تو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں افطار ٹائم کے یہ خصوصی نشریات, تو ایک انتہائی خوبصورت بات اور انتہائی خوبصورت واقعہ آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عزت دی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. تو اگر یہی واقعات اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں, یہی واقعات ہم اپنے گھروں کے اندر لوگوں کو بتائیں, تو ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جو خادمہ گھر کے اندر کام کر رہی ہیں, جو ملازم کام کر رہے ہیں, تو ان کا بھی ایک مقام ہے, ان کا ایک مقام ہے. ان کے ساتھ اعلیٰ معیار ہے ہیومینٹی کا, بہت اعلیٰ معیار ہے. ان کے ساتھ ہمیں اپنے رویے کو دیکھنا چاہیے. اب تو والدہ کے ساتھ رویہ لوگوں کا درست نہیں رہا. صاحب یہ تو رویے ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنے رویے کس طریقے سے بلڈ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر ایک آلریڈی ایک کنسیپٹ بنا لیا ہوتا ہے اور اسی حصار کے اندر ہم اپنے موجود ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے رویے بہتر کریں گے اور ان واقعات کو اگر اپنے بچوں کو بتائیں گے تو وہ بھی پھر جو گھر کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہوگا, اصل میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی ہے. تو آپ کا جو یہ خوبصورت اور انتہائی مہربان رویہ ہے یہ ہمارے لیے مثال ہے. بالکل ایسے, اور جبکہ ہم اس کو اختیار نہیں کرتے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنم دے گی, یعنی جس اولاد کو وہ جنم دے گی وہی اولاد اس پر حکومت کرے گی. دیکھیں اولاد نافرمان ہو گئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خادماؤں کے ساتھ جو حضور کی خدمت کرنے والی تھیں, جو پرورش کرنے والی تھی, جو کفالت کرنے والی, ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اور رویہ کیسا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ انہوں نے کلمہ پڑھا, حضرت حارث انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. اور حضرت حارث چونکہ صحابہ کراموں سے پوچھا کرتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچپن کا زمانہ ہے وہ آپ کے پاس گزارا ہے, 3 سال 4 سال کا عرصہ آپ کے پاس رہے, تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت حارث ہی سورس تھے, ان سے پوچھا جاتا تھا. تو حضرت حارث پیار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہا کرتے تھے. تو انہوں نے صحابہ کرام کی ایک مجلس میں کہا تھا کہ اب میرے بیٹے نے چونکہ میرا ہاتھ پکڑا ہے, دین اسلام میں نے ان کے ہاتھ پر قبول کیا, اب انہوں نے ہاتھ پکڑا ہی ہے, تو اب مجھے یقین ہے کہ یہ ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے حتیٰ یدخلنی الجنہ, یہاں تک کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیں. یہ حضرت حارث بڑے فخر کے ساتھ صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ میرے بیٹے نے اب میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے, اب مجھے یقین ہے کہ یہ میرا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے حتیٰ یدخلنی الجنہ, یہاں تک کہ ہمیں مجھے اور حلیمہ سعدیہ کو جنت میں داخل کر دیں. تو اس حد تک سید عالم کی محبت تھی حضرت حلیمہ سے, حضرت ام ایمن حبشیہ سے. حضرت ام ایمن رنگ کی آپ کالی تھی چونکہ حبشہ سے تھی, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن سید عالم کی جو انہوں نے تربیت کی, آپ صرف وہ تصور کریں کہ مدینہ سے سید عالم نے جو مکہ کا سفر اختیار کیا 6 سال کی عمر میں, اس میں حضرت ام ایمن کے علاوہ کوئی اور نہیں مخلوق میں سے. اس وقت ان کے تاثرات کیا ہوں گے, انہوں نے کس محبت کے ساتھ سید عالم کو حضرت عبد المطلب تک پہنچایا ہوگا, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. سید عالم اس کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کسی اور کو غصہ دلاتے ہوئے کہا کہ او کالی ماں کے بیٹے, یہ غصہ دلانے کے لیے سید عالم جب یہ سنا تو سید عالم کو حضرت ام ایمن یاد آ گئی, یعنی وہ تو دوسرے کو آر دلا رہے تھے, تانا دے رہے تھے, سید عالم کو حضرت ام ایمن یاد آ گئی. حضور نے فرمایا لقد طفح الکیل لقد طفح الکیل لقد طفح الکیل, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اب یارہ صبر اور ضبط نہیں رہا, تم نے اس کو یہ تانا دیا ہے کہ وہ کالی ماں کا بیٹا ہے. کسی کالی گوری رنگت والی ماں کو کسی کالی رنگت والی ماں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی. فمحمد بن بیضاء خدنته السوداء, سنو میں محمد ایک سفید رنگت والی ماں کا فرزند ہوں لیکن میری پرورش ایک کالی رنگت والی ماں نے کی ہے. فکان ابنا لہما معا, سنو میں محمد ایک وقت میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں. سفید رنگت والی ماں بھی میری ماں ہے اور کالی رنگت والی ماں بھی میری ماں ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کا اتنا خیال کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی تانا بھی دے رہا ہے تو سید عالم کو ام ایمن حبشیہ یاد آ جایا کرتی تھی. تو جو ربط
जो ताल्लुक़, जो उस्तवारी सैयद आलम की अपनी वालदा हज़रत आमना के साथ रही, बिल्कुल उस जैसा हुस्न सलूक सैयद आलम ने हज़रत हलीमा सादिया के साथ किया, उस जैसा हुस्न सलूक सैयद आलम ने हज़रत उम्मे अमन हबशिया के साथ किया, और फिर इन्होंने भी सैयद आलम से वही ताल्लुक़ और रब्त रखा। तो ज़रूरी है कि हम लोगों को ये समझाएं, लोगों को ये बताएं कि जो खातून आपकी औलाद की परवरिश करती है, आप उसके साथ वही हुस्न सलूक करें जो सैयद आलम ने किया। ये पैगाम है इन तीन अजीम हस्तियों से, और उन्हीं की सीरत को अपना कर एक वालदा को चाहिए कि वो सैयद हज़रत आमना की सीरत को अपनाए, एक खिदमत करने वाली को चाहिए कि वो हज़रत हलीमा सादिया और हज़रत उम्मे अमन हबशिया की सीरत को अपनाए। तो हम चाहते हैं कि ये पैगाम इस नाज़रीन तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल आपके तवज्जो से, और हमारी भी कोशिश है कि जितना खूबसूरत पैगाम हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, आप ये खूबसूरत गुफ्तगू सुन रहे हैं वन स्टेप ऑफिशियल नेटवर्क पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को भी ज़रूर लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि अगर कोई दोस्त देखता है तो उससे किसी की इस्लाह होती है, तो ये भी एक सदका जारिया होता है। नाज़रीन, आज हम इस गुफ्तगू को शाह साहब की आंखों में आंसू देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारी ये जो हाज़िरी है ये कबूल हो गई है, ये हाज़िरी हमारी कबूल हो गई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया के अंदर आज हम जो हमारा टॉपिक था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कफ़ालत के अंदर जो ख़वातीन का किरदार और मकाम जो आपने बयान किया, हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैह, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उम्मे अमन हबशिया, तो ये किरदार हमें चाहिए कि लोगों को बताएं, अपने बच्चों को तरबियत दें, उनको पढ़कर सुनाएं, उनको बताएं। शाह साहब, ये खूबसूरत महफ़िल अफ्तारी का वक्त करीब है, तो खूबसूरत सा कलाम हम आपसे सुनना चाहेंगे। ज़रूर जी। बात आज तज़किरा हुआ अजीम ख़वातीन का, हज़रत हलीमा सादिया, हज़रत बीबी पाक आमना और हज़रत उम्मे अमन हबशिया का। चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बचपन इनके पास गुजरा इन अजीम हस्तियों के बाद, और एक एक लफ्ज़ जो है ना वो हमारे दिल के अंदर से गुजर रहा था। तो आज का कलाम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, दाए हलीमा कहती थी घर घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, दाए हलीमा कहती थी घर घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, दोष पे जब गैसो लहराए, दोष पे जब गैसो लहराए, भीनी भीनी खुशबू आए, भीनी भीनी खुशबू आए, जगमग जगमग सारा मंज़र, आज मोहम्मद आए मोरे घर, मेहंदी लगाओ
گھر بار سجاؤں مہندی لگاؤں گھر بار سجاؤں تن من واروں بل بل جاؤں تن من واروں بل بل جاؤں اور جان ہی دے دوں ان کے چرن پر جان ہی دے دوں ان کے چرن پر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر صبح ازل ہے مکھڑا ان کا صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام ابد ہے زلف کا لٹکا شام ابد ہے زلف کا لٹکا کالی کملیاں نور کی چادر کالی کملیاں نور کی چادر آج محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر. آپ دونوں شخصیتوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے اور اتنا خوبصورت کلام آپ نے ہمارے ناظرین کو سنایا. آپ کا بھی طول مصطفیٰ بہت شکریہ. آج انتہائی خوبصورت نشست آپ کے ساتھ ہوئی اور امید ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ دیکھ رہے تھے شاہ رمضان کے یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم. تو آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.